اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب، اور اس چوتھے باب کی احادیث کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ آج 21ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں دیندار طبقے میں موجود 11 خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی دیندار شخص میں یہ 11 خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ شخص دیندار نہیں ہے، اس کے دین میں اور اس کے دیندار ہونے میں نقص پایا جاتا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اس چوتھے باب میں مؤمن کے وجود میں پائی جانے والی خصوصیات کو اور صفات کو حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ چوتھا باب نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو اس چوتھے باب کی قراءت کے وقت اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ان خصوصیات میں سے کون سی خصوصیت ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے۔ جو خصوصیت موجود ہے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے، اور جو خصوصیت ہمارے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے اس کو اپنے وجود میں لانے کے لیے ہمیں مراقبے کی ضرورت ہے، ہمیں تمرین کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے، تاکہ اس خصوصیت کو اپنے وجود میں جگہ دیں اور اس میں روز بروز نکھار لانے کی کوشش کریں، روز بروز اس میں بہتری اور ترقی لانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ روایت جسے ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث کو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کر رہے ہیں۔ روایت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ ابو بصیر امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے یوں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ ان لأہل الدین علامات یعرفون بہا، کہ بے شک جان لو کہ دیندار لوگوں کی کچھ علامات ہیں کہ جن علامات کے ذریعے سے آپ انہیں پہچان سکتے ہیں۔ کیسے معلوم ہو کہ یہ میرا ہمسایہ دیندار ہے یا نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص جو ہمارے گھر میں بچی کا رشتہ لے کر آیا ہے یہ شخص دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ مولانا جسے ہم مسجد میں پیش نماز کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں یہ ظاہری طور پر مولانا ہے یا واقعاً دیندار شخص ہے؟ یہ جاننے کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا علامات بیان کر رہے ہیں۔ 11 علامات ہیں، ان 11 علامات کا حامل شخص دیندار ہے۔ اب دوسرا نقطہ جو اس روایت میں آغاز ہی میں بیان کر دینا ضروری ہے، بیان کیا جا رہا ہے ان لأہل الدین۔ اہل دین سے کیا مراد ہے؟ اہل دین سے مراد یہی جو ہم نے ترجمہ کیا کہ دیندار طبقہ، لیکن اہل دین سے مراد اہل اللہ ہے، اہل رسول ہے، اہل ائمہ معصومین ہے، اہل اولیاء الہی ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو وہ اہل اللہ ہے۔ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرمان بردار ہو وہ اہل رسول خدا ہے۔ وہ شخص جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کرتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے، اولیاء الہی کی اطاعت کرتا ہے، ایسا شخص ان افراد کا اور ان ہستیوں کا اہل کہلائے گا، یعنی یہ ان ہستیوں کے قریب ہے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا ان کا مطیع اور فرمان بردار ہے۔ لہٰذا ان لأہل الدین یعنی دیندار طبقہ
وہ افراد کے جو دین کی پیروی کرتا ہے۔ کون سا دین؟ جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ دین اسلام کون لے کر آیا ہے؟ اللہ کے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور اس دین کی تبلیغ کس نے کی ہے؟ ان کے جانشینوں نے، حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام نے۔ اس دین کی حفاظت کس نے کرنا ہے؟ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام نے، خاتم الائمہ حضرت مہدی موعود نے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کا فرمان بردار ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بردار ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام کا فرمان بردار ہے، اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء کا فرمان بردار ہے، ایسے شخص کو اہل دین کہا جائے گا۔ لہٰذا جو علامات بیان کی جا رہی ہیں یہ 11 علامات ہیں۔ ان 11 علامات میں سے ہر ایک علامت کو بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس علامت سے متعلق جو ضروری وضاحت ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرما رہے ہیں صدق الحدیث، یعنی دیندار طبقے کی یہ علامت ہے کہ وہ سچے ہوں گے۔ یعنی جب وہ اپنی زبان کو تکلم کے لیے کھولیں گے، گفتگو کے لیے اپنی زبان کا استعمال کریں گے، تو صرف اور صرف ان کی زبان سے سچائی نکلے گی، سچائی کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، یہاں اس بات کی طرف توجہ کریں کہ یہاں صدق کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اور صدق کے بالکل اپوزٹ جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کذب کا۔ تو تعرف الاشیاء بازدادها، اگر آپ نے کسی شے کو پہچاننا ہے تو اس کی ضد کے ذریعے سے پہچانیں۔ اگر معلوم یہ کرنا ہے کہ صدق کیا چیز ہے تو جان لیں کذب کسے کہتے ہیں۔ تو پس عزیزان محترم، صداقت جس کی اپوزٹ جو ہے وہ ضد جھوٹ ہے، کذب ہے، تو اگر آپ نے ایک دیندار شخص کو پہچاننا ہے تو جان لے کہ یہ دیندار شخص ہمیشہ صادق ہوگا، یعنی یہ دیندار شخص کبھی خیانت نہیں کرے گا، کبھی اس دیندار شخص کے وجود سے کذب جاری نہیں ہوگا۔ کذب اصلاً دیندار شخص کے نزدیک نہیں آتا ہے، چونکہ جھوٹا شخص وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کے وجود میں ایمان میں کمی پائی جاتی ہے، جو غیر واقع کلام کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے۔ پس صداقت کے لیے 2 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ نے جاننا ہے کہ کوئی شخص صادق ہے یا نہیں تو 2 رکن پائے جاتے ہیں اس صداقت کے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ جو وہ کلام کر رہا ہے وہ کلام اس کے باطن کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہو، یعنی میں یہ جو گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ گفتگو اگر میرے وجود اور ضمیر اور نفس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے تو میں کاذب ہوں، وگرنہ اگر مطابقت رکھتی ہے تو میں صادق ہوں۔ پس جو میں کلام کر رہا ہوں وہ کلام میرے نفس کے ساتھ، میرے ضمیر کے ساتھ، میرے باطن کے ساتھ، میری خودی کے ساتھ مطابقت اس کا رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسرا مطلب، جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ واقعے کے مطابق بھی ہونی چاہیے، یعنی میں یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے کلام میں ہونی چاہیے، بالاخره کسی کتاب میں موجود ہونی چاہیے، کسی راوی نے اس کو نقل کرنا چاہیے۔ لہٰذا صداقت کے لیے 2 معیار بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جو کلام کر رہا ہے وہ انسان کے نفس کے ساتھ، انسان کی خودی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، اور دوسرا واقعیت کے ساتھ بھی اگر مطابقت رکھتا ہو تو یہ کلام صادق کہلائے گا۔ پس صدق کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گفتگو کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ غیر واقع کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان جو گفتگو کر رہا ہے اس کے گفتگو اس کے اعتقادات اور اس کے نظریات کے ساتھ مطابق ہونے چاہیے۔ اگر اس انسان کا کلام اس کے اعتقادات کی ترجمانی نہیں کرتا تو ایسا شخص در حقیقت کاذب شخص ہے۔ ایسا شخص وہ شخص ہوگا کہ جسے اپنے اعتقادات میں شک اور شبہ پایا جاتا ہے، ایسے شخص کے اعمال میں عیب پایا جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص سے اجتناب کرے۔ پس اگر یہ جاننا ہے کہ صدق پایا جاتا ہے یا صدق نہیں پایا جاتا تو عزیزان محترم یہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ صدق کو علماء کرام نے 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم بتاتے ہیں گفتگو میں صادق ہونا، دوسری قسم میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کا عمل میں صادق ہونا، اور تیسری قسم میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے حالات میں اس کا صادق ہونا۔
پہلی قسم میں جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کا گفتگو میں صادق ہونا، یعنی انسان جو کلام اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے وہ کلام اس کے خودی کے ساتھ، اس کے باطن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، وہ کلام واقعیت کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہو، تو اس شخص کو یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص صدق گفتاری رکھتا ہے، یعنی اپنی گفتگو میں اور اپنے کلام میں سچا ہے۔ عمل میں سچا ہے، یعنی انسان جو عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے کے مطابق انسان اگر عمل انجام دے رہا ہے تو یہ شخص صادق ہے، اور اگر عمل اس عقیدے کے مطابق انجام نہیں دے رہا تو یہ شخص کاذب ہے۔ حال میں صداقت کیسے پائی جاتی ہے؟ یعنی انسان کا دل، انسان کے اعضاء و جوارح یہ جس عمل کو انجام دے رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ ہو، یعنی انسان اپنے اعتقادات کے اظہار میں جس عمل کو انجام دے رہا ہے نہایت ہی خلوص کے ساتھ اپنی تمام تر توانائیوں کو اس عمل کی انجام دہی میں انسان بروئے کار لے کر آئے، تو ایسے شخص کو صادق انسان کہا جائے گا۔ دوسری خصوصیت جسے حضرت سید الاوصیاء یہاں بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وہ شخص کہ جو دیندار ہے، وہ شخص کہ جو اہل دین ہے، اس شخص کو اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ کون شخص اہل دین ہے، اس کے پاس امانت سپرد کریں، دیکھیں وہ آپ کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتا ہے، آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹانے میں وہ امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے یا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، امانت کی ضد جو ہے وہ خیانت ہے، اور امانت امن سے نکلا ہے، یعنی امن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پر انسان کا قلب مطمئن ہو۔ لہٰذا امین شخص بھی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اگر انسان اپنا کوئی راز رکھواتا ہے یا انسان اپنی کوئی امانت رکھواتا ہے تو وہ آپ کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا اور آپ کے راز کو بھی راز رکھتا ہے۔ پس امین شخص ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے سپرد انسان اپنا راز اگر اس کے سپرد کرے تو انسان کے قلب کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرا امین ہی رہے گا۔ اگر انسان اس کے پاس کوئی مادی چیز کو بطور امانت رکھواتا ہے تب بھی انسان کو اس پر اطمینان رہے گا کہ یہ میرے اس مادی مال کی حفاظت کرے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ پس امین شخص وہ ہے کہ جس کے سپرد کوئی چیز کی جائے تو انسان کو سکون قلب رہے، انسان کو اطمینان رہے۔ پس امانت رکھوانے والا شخص اگر شخص نیک ہے تو بھی انسان کو امین ہونا ہے، اگر وہ امانت رکھنے والا شخص گنہگار ہے، فاجر ہے، تب بھی انسان کو امانت میں امانت داری کرنا ہے، یہ دیندار کی علامت ہے۔ اگر امانت رکھنے والا دوست ہے تب بھی انسان نے امانت داری کرنی ہے، اگر امانت رکھوانے والا شخص دشمن ہے تب بھی انسان نے امانت داری کرنی ہے۔ امانت رکھوانے والا شخص اگر مسلمان ہے تب بھی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ امانت داری کا مظاہرہ کرے، اور اگر امانت رکھوانے والا شخص غیر مسلم ہے تب بھی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امین ہو اور امانت داری کا مظاہرہ کرے۔ پس امین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے، راز ہے تو راز کی حفاظت کرے، اور جب اس سے امانت کا تقاضا کیا جائے تو وہ امانت کو واپس لوٹا دے۔ عزیزان محترم، اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے امانت سے متعلق کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا ادائے امانت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اد الامانات ولو الی قتلۃ الانبیاء، یعنی امانت کو واپس پلٹاؤ ولو وہ امانت رکھوانے والا شخص ایسا شخص ہے کہ جس نے انبیاء کو قتل کیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں عد الامانت ولو الی قاتل ولد الانبیاء، یعنی امانت کو واپس پلٹاؤ ولو امانت دینے والا شخص جو ہے وہ انبیاء کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کا قاتل یزید آپ کے پاس آ کر کوئی امانت رکھوائے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اور جب یزید مطالبہ کرے تو امانت کو واپس پلٹا دے۔ حتیٰ شمر ابن ذوالجوشن اگر امانت رکھواتا ہے تو انسان مؤمن دیندار اور اہل دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اور جب وہ شمر دوبارہ مطالبہ کرے تو انسان امین دیندار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو واپس پلٹائے۔ کیا ہمارے پاس اس نقطے پر
کوئی تائید بھی موجود ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ ابھی یہ جو آپ کی خدمت میں روایات بیان کی حضرت سید الاوصیاء سے، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں اور تائید کرتی ہیں، بلکہ بالاتر آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے اصول وسائل الشیعہ میں، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 75 ہے اور حدیث نمبر 12 ہے۔ ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کے نہایت ہی عزیز صحابی ہیں۔ ان ابی حمزہ الصومالی، ابی حمزہ صومالی بیان کرتے ہیں، قال کہتے ہیں، سمعت سید العابدین، میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سنا ہے، یقول لشیعتہ، کہ امام زین العابدین اپنے شیعوں میں سے کسی شیعہ سے یہ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ علیکم باداء الامانت، یعنی اے میرے عزیز شیعہ، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ امانت کی حفاظت کریں، اور جب امانت کا تقاضا کیا جائے تو امانت کو واپس پلٹا دیں۔ پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں، فوالذی بعث محمدًا بالحق نبیًا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد کو برحق نبوت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، مجھے اس ذات پروردگار کی قسم ہے کہ لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیہ السلام ائتمنی علی السیف الذی قتلہ بہ لأدیتہ الیہ۔ امام زین العابدین بہت بڑا جملہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا حسین ابن علی کا قاتل اس تلوار کو، جس تلوار کے ذریعے سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، وہ تلوار اگر میرے پاس بطور امانت رکھوا کر جائے، لأدیتہ الیہ، تو میں وہ امانت اسے واپس لوٹاؤں گا جب وہ مجھ سے تقاضا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، امانت داری، امانت کا خیال رکھنا، امانت کو واپس لوٹا دینا، پلٹا دینا، یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اسلامی تعلیمات میں۔ پس اگر دیندار شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں ہے، تو اسے دیکھیں کہ وہ امانت کی حفاظت کرتا ہے یا امانت کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ تو امانت یہی ہے کہ میرے پاس کوئی کتاب رکھ گیا، میرے پاس کوئی جواہرات میں سے کسی چیز کو رکھ گیا، میرے پاس کسی شخص نے کو مال، کو دولت، کو پراپرٹی، کوئی ایسی چیز کے کاغذات میرے پاس رکھوا دیے، تو میں نے اس امانت کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ لیکن سب سے بڑی امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسمانی اعضاء و جوارح اللہ کی امانت ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی امانت سے ہم گناہ تو نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ ہاتھ ہمیں دی ہیں تاکہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی اطاعت کریں، یہ آنکھیں دی ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت میں انہیں استعمال کریں، یہ کان دیے ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت میں ان آوازوں کو سنیں جن آوازوں کو سننے کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، یہ زبان دی ہے تاکہ اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کریں، لغویات اور بیہودہ کلام میں اس زبان کو استعمال نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، کیا ہم اس امانت کی امانت داری کر رہے ہیں؟ کیا اس امانت کا ہم خیال رکھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس امانت کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس کا مطلب ہے ہم امانت میں خیانت سے کام لے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو آج کل کے معاشرے سے نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے اور تعلق رکھتی ہے، اور وہ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ عزیزان محترم، آج کل کے اس جدید دور میں تمام دنیا کے ممالک میں اکثر دنیا کے ممالک میں جو نظام رائج ہے وہ نظام جمہوریت ہے، اور اس نظام جمہوریت کے تحت جمہور کو خود یہ حق دیا گیا ہے، یعنی عوام کو یہ خود حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے ایک حکمران کا انتخاب کریں، بادشاہت نہیں ہے، ایک حکمران کا انتخاب کریں تاکہ وہ حکومت پر آئے اور حکومت کا منصب سنبھالے، مسلمانوں کے امور کی مینجمنٹ کرے اور ایسے قوانین کو تدوین کرے جس سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی ترقی ہو سکتی ہے، مسلمان بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اور بہتر زندگی گزارنے کے نتیجے میں وہ بہتر اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسی حکومت کی تشکیل کے لیے یہ ووٹ جو ہے یہ ایک امانت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان، ایک مومن، ایک اہل اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو ووٹ دیں کہ جو اسلامی ریاست کی باغ دوڑ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو،
ایسے شخص کو ووٹ دیں کہ جو اسلامی قوانین کو تدوین کرے اور اسلامی قوانین کو اجرا کرے، جاری کرے، تاکہ مسلمان آسودہ خاطر ہو کر مسلمان اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ کیونکہ اس شخص نے جو حکمرانی کے منصب پر فائز ہونا ہے، اس شخص نے صرف میرے ذاتی معاملات کی مینجمنٹ نہیں کرنی ہے، بلکہ اس نے اسلامی ریاست کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ تمام ملک میں موجود مسلمانوں کے امور کی باغ دوڑ میں نے اس کے سپرد کرنی ہے، لہٰذا یہ میرا ایک ووٹ انفرادی حیثیت کا حامل نہیں ہے بلکہ اجتماعی حیثیت کا حامل ہے، اور جب اجتماعی معاملہ بن جاتا ہے تو میرا یہ ووٹ تمام مسلمانوں کی امانت ہے میرے پاس۔ یعنی میں اس ووٹ سے ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کی قسمت پر مسلط کر رہا ہوں کہ جس نے مسلمانوں کی قسمت کا اور تقدیر کے بارے میں مینجمنٹ کرنی ہے، لہٰذا اگر میں ووٹ نہیں دیتا تب بھی میں نے خیانت کی ہے، اور اگر میں ووٹ دیتا ہوں اور کسی ایسے شخص کو دیتا ہوں کہ جو نااہل ہے تب بھی میں نے خیانت کی ہے۔ لہٰذا ووٹ کے استعمال میں یا تو مجھے خود مجتہد ہونا چاہیے، ایک اپنے نظریے اور اجتہاد کے مطابق میں ایسے شخص کو ووٹ دوں کہ جو میرے نظریے کے مطابق، یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نے جو رائے قائم کی ہے اس کے مطابق وہ شخص اترتا ہو۔ اور اگر میں خود مجتہد نہیں ہوں تو یہاں میری ذمہ داری ہے کہ اسلامی معاشرے کی باغ دوڑ جس قائد، جس لیڈر، جس رہبر کے ہاتھ میں ہے، اس رہبر کی اقتداء کرتے ہوئے جس شخص کو وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو ووٹ دیا جائے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس امانت کو ادا کروں اور بہتر انداز میں اس شخص کو ووٹ دوں کہ جو مسلمانوں کی مینجمنٹ اور امور کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر تیسری چیز جسے حضرت سید الاوصیاء علیہ الاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے وفاء العہد، یعنی اللہ کے بندوں کو اگر تلاش کرنا ہے، اہل اللہ کو تلاش کرنا ہے تو وہ ایسے افراد ہیں کہ جو وعدہ جب کرتے ہیں تو وعدے کو وفا کرتے ہیں، اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، خلف وعدہ کرتا ہے تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ایسا شخص صرف نام نہاد مسلمان ہے۔ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ کہہ کر وعدہ کر رہا ہوں ان سے اس بات کا کہ میں آپ کی توحید پر ایمان لے کر آیا، میں آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آیا، میں آپ کے امام ہونے پر ایمان لے کر آیا ہوں، اور اب میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو میرے لیے احکام بھیجے ہیں میں ان پر عمل کروں گا، جو آپ شریعت لے کر آئے ہیں، جو آپ دین لے کر آئے ہیں، میں اس دین پر عمل کروں گا۔ لیکن اگر میں اس دین پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو گویا کہ میں نے خلاف وعدہ کیا ہے۔ یہ ایک خلاف خلف وعدہ ہے۔ ایک خلف وعدہ ہے جسے عام طور پر ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ شخص ہے، میں نے اس کو کہا کہ کل دوپہر کو 2 بجے میں آپ سے ملاقات کروں گا فلاں جگہ پر، وہ وہاں انتظار کر رہا ہے اور میں آتا ہی نہیں ہوں، یا میں پہنچ جاتا ہوں اور وہ شخص آگے سے نہیں آتا ہے، تو یہ خلف وعدہ ہے۔ مومن کبھی خلف وعدہ نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، چوتھی چیز نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے ان 11 صفات میں، اور وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وصلۃ الارحام، یعنی انسان کا اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ اب یہاں سوال آپ ہم سے کر سکتے ہیں کہ صلہ رحمی کسے کہا جاتا ہے؟ تو بیان ہو چکا کہ انسان کا اپنے قریبی رشتہ داروں سے، یا قریبی ہوں یا غیر قریبی ہوں، یعنی اپنی برادری سے صلہ رحمی کرنا۔ یعنی صلہ رحمی کیا کرنا؟ یعنی آپ ان کو خط لکھ کر ان سے حال چال پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کو موبائل پر میسج پوچھ کر ان سے ان کا حال پوچھ سکتے ہیں، آپ انہیں کال کر کے، چاہے وہ وائس کال ہو چاہے آپ ویڈیو کال کر کے ان سے ان کے حال چال پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ان کو ای میل کر کے ان کے احوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سب صلہ رحمی کے مصداق میں ہے۔ یا اگر آپ وہاں ان کے سامنے موجود ہیں، یعنی آپ کا گھر ان کے گھر کے قریب ہے، تو آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں اور جا کر ان سے ان کے حالات پوچھ سکتے ہیں۔ پس اپنے قریبی رشتہ داروں سے رابطہ کرنے کے یہی ذرائع ہیں کہ انسان یا تو ان کے گھر چلا جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں، انسان ان سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اگر نہیں جا سکتا، انسان کا گھر ان کے گھر سے دور ہے، تو انسان ان کو خط لکھ دیتا ہے، انسان ان کو میسج کر دیتا ہے، کال کر دیتا ہے، ای میل لکھ دیتا ہے، جس ذریعے سے انسان ان سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، یا اپنا پیغام کسی دوسرے شخص کے ذریعے ان تک پہنچاتا ہے اور ان کے حال پوچھ لیتا ہے۔
تو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ قائم کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے اوپر انفاق کرے، یہ صلہ رحمی کا مصداق ہے۔ پس اللہ کے بندوں کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو دیکھیں وہ اپنی برادری کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول قائم کرتے ہیں یا قائم نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے وہ رابطہ قائم کرتے وقت کہ میرا رشتہ دار پیسوں والا ہے تو میں نے اس سے رابطہ قائم کرنا ہے، اگر غریب ہے تو میں نے اس سے رابطہ قائم نہیں کرنا ہے۔ اگر میرا رشتہ دار کوئی افسر لگا ہوا ہے، کسی پوسٹ پر ہے تو میں نے اس سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور اگر وہ افسر نہیں ہے تو میں نے اس سے رابطہ قائم نہیں کرنا۔ عزیزان محترم، یہ لوگ رابطہ قائم کرتے وقت ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، کیوں؟ چونکہ صلہ رحمی اسلامی تعلیمات میں، واجبات میں ایک نہایت ہی اہم رکن کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا یہ مومن کی جو علامات اور اہل اللہ کی جو علامات بیان کی جا رہی ہیں، ان میں صلہ رحمی نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور قطع رحمی کی اسلام میں بہت مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صلہ رحمی کے صرف آثار کی ایک فہرست کو بیان کریں آپ کی خدمت میں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے خداوند متعال، یعنی اگر اس کی زندگی میں 3 سال باقی رہ گئے ہیں تو صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں خداوند متعال ان 3 سالوں کو 30 سالوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ روایات کے جو ہے وہ مضامین کا نچوڑ ہے۔ پس صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی موت میں تاخیر واقع ہو جاتی ہے صلہ رحمی کے نتیجے میں، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی کے نتیجے میں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صلہ رحمی کرے تاکہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ انسان اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، انسان ان حادثات سے محفوظ رہے گا۔ صلہ رحمی کا ایک اور نتیجہ جو معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ایجاد ہو جاتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی میں اگر کسی سے ملنے کے لیے جاؤں گا تو جا کر دیکھوں گا کہ اس کی حالت کمزور تو نہیں ہے، اس کو میری سپورٹ کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہوگی تو میں اس کی سپورٹ کروں گا، یا اگر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں وہ میری حالت اظہار کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے تو وہ میری مدد کو آئے گا۔ اگر میں صلہ رحمی کروں گا تو اس کا فائدہ اسلامی تعلیمات میں ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دشمن کی جو مایوسی ہے وہ دشمن کے دل میں ایجاد ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا دشمن آپ سے مایوس ہو جائے گا، کیوں؟ چونکہ اس دشمن کو اب علم ہو گیا ہے کہ آپ کی پشت اور آپ کی کمر جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کی وجہ سے مضبوط ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کی بیک پہ ہیں۔ آپ کا دشمن اگر آپ کے خلاف کوئی چال چلے گا تو فوراً تمام برادری آپ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور آپ کے دشمن سے مقابلہ کرے گی، آپ تنہا نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ کا دشمن مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کی اس کیفیت میں، وہ جو سکرات موت کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو اس میں آسانی ہو جاتی ہے صلہ رحمی کے نتیجے میں۔ اور صلہ رحمی کا آخری جو بیان کروں فائدہ آپ کو، جو روایات میں اثر بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس صلہ رحم کرنے والے بندے کو خداوند متعال بلند مقام عطا کرتا ہے جنت میں۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، یعنی ان سے رابطہ قائم کرے، انسان صلہ رحمی کرے یعنی ان کے ساتھ نیکی کرے، انسان صلہ رحمی کرے یعنی ان کے ساتھ انفاق کرے۔ اب اس انفاق کو علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کا ہے صلہ رحمی میں، انفاق لسانی ہے، انفاق عملی ہے اور انفاق مالی ہے۔ ان 3 انداز میں انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انفاق کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں انفاق لسانی پر۔ انفاق لسانی کے مصادیق کیا ہیں؟ میرا رشتہ دار میرے سامنے آ رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے رشتہ دار نے مجھے سلام کیا، میں اس کو کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، احسن انداز میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ میرا رشتہ دار بیمار ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرا رشتہ دار پریشان ہے، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار اس کی پریشانی کو برطرف کر، پر اس کے لیے دعا کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، دوسروں کے سامنے آپ اس کے لیے تعریف کریں،
اس کے لیے اچھائی کو بیان کریں کہ میرا رشتہ دار بہت اچھا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن میں انسان اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے، اپنے رشتہ دار کی تعریف کرتا ہے کہ یار یہ میرا رشتہ دار بہت اچھا ہے۔ اس میں اگر عیب پایا جاتا ہے تو آپ اپنی زبان سے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا وہ ایسا نہیں، وہ تو بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے۔ اگر اس کی غیبت ہو رہی ہے تو آپ اس کی غیبت کو روکیں، لوگوں کو منع کریں کہ نہیں یار اس کی برائی نہ کرو، وہ ایسا نہیں ہے، ایسی اس کی برائی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اس کی غیبت سے خود بھی دوری کریں، دوسروں کو بھی منع کریں اور اس کی غیبت میں آپ اس کا دفاع کریں۔ اس پر اگر کوئی تہمت لگا رہا ہے تو آپ اس پر تہمت لگانے سے منع کریں۔ اگر کوئی افطرا باندھ رہا ہے تو آپ افطرا باندھنے سے منع کریں۔ یہ سب وہ مصادیق ہیں جس میں انسان انفاق کر رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں کی انفاق لسانی کر رہا ہے، یعنی ان کی مدد کر رہا ہے، ان کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور زبان سے ان کے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ یہ سب وہ مصادیق ہیں جو صلہ رحم میں آتے ہیں۔ انسان قلبی طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انفاق کرتا ہے۔ قلبی انفاق کیا ہے؟ قلبی انفاق یہ ہے کہ میں نے اگر نماز پڑھنے لگا ہوں نوافل کی تو ان نوافل کو میں اپنے رشتہ داروں کو بھی ہدیہ کر سکتا ہوں۔ یعنی میں نے 2 رکعت نوافل پڑھی ہے، اس 2 رکعت نوافل کو میں ہدیہ کر سکتا ہوں اپنے تمام رشتہ داروں کو۔ یہ انسان کر سکتا ہے۔ یا انسان نے روزہ رکھا ہے تو روزے کو ہدیہ کر دے، انسان نے حج انجام دیا ہے تو حج کو ہدیہ کر دے، انسان اگر عمرے پر گیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی نیابت میں انسان عمرہ انجام دے، انسان اگر کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے جا رہا ہے، اگر انسان شام زیارت کے لیے جا رہا ہے، اگر انسان مشہد الرضا زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو اس سفر زیارتی میں یاد رکھے۔ انسان اگر ان سے وعدہ کر رہا ہے تو انسان وعدہ وفائی کرے، انسان ان کی ملاقات کے لیے ان کے پاس جائے۔ یہ سب قلب میں، دل میں محبت ایجاد ہوتی ہے تو انسان کسی کے پاس جاتا ہے نا۔ انسان قلباً اپنے رشتہ داروں کا احترام کرے، دل میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور سعادت کا تقاضا کرے خداوند متعال سے۔ یہ بھی انسان کا قلبی انفاق ہے۔ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو انسان اس کی تڑپ میں، اس کی محبت میں، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میرے اس رشتہ دار سے تمام بلاؤں کو برطرف فرما۔ یہ دل میں آرزو کا رکھنا یہ بھی انفاق قلبی ہے۔ اب آ جاتے ہیں انفاق مالی کے اوپر، رشتہ داروں کے ساتھ انفاق مالی کرنا، یعنی میرا رشتہ دار کمزور ہے، میں اس کو مدد کے طور پر کچھ رقم دے دیتا ہوں، اس کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں اور اس سے کسی عوض کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں آج 10,000 دیے ہیں، یہ کل تو مجھے واپس کرنا، نہیں، یہ بلا عوض میں نے اس کو دے دیے۔ اگر وہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور میرے پاس بھی رقم موجود ہے تو میں اس کو قرض الحسنہ دے دوں۔ یہ ہے انفاق مالی۔ اگر میں صدقہ دے رہا ہوں، 100 روپیہ صدقہ میں نے نکالا ہے، اپنی نیت سے نکالا ہے، میں اس نیت میں صرف خود کو شامل نہ کروں، اس نیت میں اپنے بھائیوں کو بھی شامل کر لوں، اپنی ہمشیراؤں کو بھی شامل کر لوں، اپنے والدین کو بھی شامل کر لوں، اپنے سسرال والوں کو بھی شامل کر لوں، اپنے سالوں کو بھی شامل کر لوں۔ یہ مالی صدقہ ہے۔ 100 روپیہ، 50 روپے، 1000 روپے، 5 روپے، جتنا بھی میں صدقہ دے رہا ہوں، اس صدقے میں میں اپنے ساتھ باقی لوگوں کی بھی، جو میرے ذوی الحقوق ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے عزیز و اقارب ہیں، میں انہیں بھی اس میں شامل کرتا ہوں تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ صلہ رحمی انفاق مالی میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں عزیزان محترم ایک اہم سوال جسے اکثر مؤمنین سوال کے طور پر پوچھتے ہیں، اس سوال کا جواب دینا اپنی اس صلہ رحمی سے متعلق گفتگو کے آخر میں نہایت ہی ضروری ہے۔ مثلا سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، وہ رشتہ دار کہتا ہے کہ میں نے آپ سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے میل جول نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ایسا اگر ہمارا قریبی رشتہ دار بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی بھی ایسا رشتہ دار ہے وہ ہم سے ایسا کہتا ہے تو ہمارا یہاں کیا وظیفہ ہے؟ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمارا وظیفہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو یہاں میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے اگر ایسے کہے گا تو میں بھی مد مقابل انہی کلمات کو اس کے سامنے تکرار کروں کہ تو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا ہے، تو کون ہوتا ہے، میں تو ساری زندگی تم سے تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، مد مقابل انسان ایسے کلمات کو ادا نہ کرے۔ انسان یہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، بردباری کا مظاہرہ کرے۔ اگر اس رشتہ دار سے، بھائی سے، بہن سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف پر بھی مجھے خود کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا یہ ضروری ہے۔
لیکن یہاں ہرگز صبر و تحمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود کو تکلیف میں ڈال دوں. یعنی اگر وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو میں اپنے آپ کو پھر بھی کہوں نہیں، اسلام نے میرے اوپر صلہ رحمی واجب قرار دیا ہے، لہٰذا وہ اگر مجھے گالیاں بھی دے گا تب بھی میں نے اس کے پاس جا کر اس کی گالیاں سننی ہیں. نہیں، اسلام یہاں نہیں کہتا ہے کہ آپ خود کو زحمت میں ڈالیں، خود کو تکلیف میں ڈالیں. نہیں، آپ اپنی عزت نفس کو، اپنی شخصیت کو پامال نہ کریں، آپ دوسرا راستہ تلاش کر لیں صلہ رحمی کے لیے. اتنے راستے ہم نے بیان کیے کہ انسان لساناً انفاق کرتا ہے، انسان قلباً انفاق کرتا ہے، انسان مالی طور پر انفاق کرتا ہے، اور یہ سب صلہ رحمی کے مصادیق ہے. ایک مصداق صلہ رحمی کا یہ ہے کہ انسان نے اس سے رابطہ قائم کرنا ہے. رابطہ قائم کرنے کے لیے بھی ہم نے بتا دیا کہ انسان اگر جا سکتا ہے اس کے پاس تو چلا جائے، نہیں جا سکتا ہے تو اس کو کال کر دے، میسج کر دے، انسان اس کو واٹس ایپ پہ ایموجی بھیج دے، انسان اس کو ای میل کر دے. یہ رابطے کے ذرائع ہیں. اگر انسان یہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے رشتہ دار نے اس کو بلاک کر دیا ہے، تو پھر انسان اپنے دوسرے رشتہ دار سے جس کا اس سے تعلق ہے اس کے بارے میں حالات پوچھ لے. یہ صلہ رحمی کا مصداق ہے. بس اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی شخصیت کو مجروح کریں، آپ اپنے آپ کو زحمت اور تکلیف میں ڈال دیں، آپ اپنے نفس کو پامال کر دیں. اسلام اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے. لہٰذا اگر قریبی رشتہ دار آپ کے ساتھ ایسا جملہ آپ کے پاس تکرار کرتے ہیں کہ میں آپ سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہوں، آپ سے رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتا ہوں، تب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. جب بھی نماز پڑھوں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، تو اپنے اس رشتہ دار کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں. جب بھی وہ میرے سامنے آئے میں اس کا احترام کروں، میں سلام میں پہل کروں، وہ جواب نہیں دیتا، لیکن اگر میرا سلام کرنا اور اس کا جواب نہ دینا میری شخصیت کو مجروح کر رہا ہے تو میں اس سے اعراض کروں، میں دوری کروں ایسے مواقع سے کہ جہاں میرا اس سے سامنا ہو جائے. لیکن اگر سامنا ہو تو رسپیکٹ کروں جہاں تک میرے لیے ممکن ہے. ان کی نیابت میں صدقہ دینا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے نفس سے تعلق رکھتی ہے. اس بات کا تو کسی اور کو علم نہیں ہے کہ میں نے یہ 100 روپیہ صدقہ دیا ہے اور کس کی نیت سے اسے میں صدقہ دے رہا ہوں. انسان تمام خاندان کے افراد کو، من جملہ اس شخص کو کہ جو شخص مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے قطع تعلق کر چکا ہے، میں اس کے لیے اگر نیت کرتا ہوں اور صدقہ ادا کرتا ہوں تو یہ بھی صلہ رحمی کے مصادیق میں ہے. تو عزیزان محترم، صلہ رحمی کا ایک چیپٹر بہت وسیع چیپٹر ہے، اور جب اس وسائل الشیعہ میں صلہ رحمی کا احادیث بیان کی جائیں گی ابواب جہاد بالنفس میں، تو وہاں اس موضوع پر ہم تفصیلاً آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. 5واں مورد جسے حضرت سید الاوصیاء بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَرَحْمَةُ الضُّعَفَاء، یعنی اللہ کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کمزور بندوں کے اوپر رحم کرتے ہیں. کمزور بندوں کو دیکھ کر وہ ان کے قریب سے لاپرواہی سے نہیں گزر جاتے ہیں، بلکہ وہ رکتے ہیں اور رک کر ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے. اگر مدد کرنے کی توان نہ ہو تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل کو برطرف کرے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ایسے جملے کہہ سکتے ہیں. 6ٹھی خصوصیت جسے امیر المؤمنین بیان کر رہے ہیں اللہ کے بندوں سے متعلق، وہ ہے وَقِلَّةُ الْمُرَاقِبَةِ لِلنِّسَاءِ او قال قِلَّةُ الْمُعَاطَاةِ لِلنِّسَاءِ یا قِلَّةُ الْمُوَاقِعَةِ لِلنِّسَاءِ. عزیزان محترم، یہ 6ٹھی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ ہے خواتین کے ساتھ انسان کا رابطہ ہونا. تو اس میں یہ جملہ جو میں نے نقل کیا یہ 3-4 کتابوں میں مختلف انداز میں نقل ہوا ہے. مثلا اسی کتاب وسائل الشیعہ میں وَقِلَّةُ الْمُوَاقِعَةِ لِلنِّسَاء، یعنی انسان خواتین کے ساتھ بہت کم جو ہے وہ مواقعہ کرتا ہے، بہت کم ان سے ملاقات کرتا ہے، بہت کم ان سے رابطہ قائم کرتا ہے. یا اگر آپ دیکھیں تو کافی اصول کافی میں اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے وَقِلَّةُ الْمُرَاقَبَةِ لِلنِّسَاء، کہ انسان خواتین کا بہت ہی کم ان کے ساتھ جو ہے وہ مراقبت کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے. یا بہار الانوار میں وَقِلَّةُ الْمُعَاطَاةِ لِلنِّسَاء، کہ انسان بہت کم ان سے جنسی تعلقات کو قائم کرتا ہے. تو عزیزان محترم، ان تینوں جملوں کو خلاصے کے طور پر اگر ہم یہ بیان کرنا چاہیں کہ امیر المؤمنین یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے خواتین میں
جو ان سے تعلقات ہیں، ان سے جو معاشرت ہے یا ان سے جنسی رابطہ جو ہے اس کو قائم کرنے میں جو ہے وہ کمی لے کر آتے ہیں، یعنی حد اعتدال پہ رہتے ہیں، نہ تو افراط کرتے ہیں نہ ہی تفریط کرتے ہیں، حد اعتدال میں۔ اور رابطہ اگر قائم کرنے والے معنی میں لیا جائے تو اللہ کے بندے نامحرم خواتین سے رابطہ قائم نہیں کرتے۔ قلت کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت انسان ان سے رابطہ قائم کرے، جہاں رابطہ قائم کرنا ضروری ہے نامحرم خواتین سے۔ لیکن رابطے میں کمی کا آنا یہ اہل اللہ کی ایک علامت ہے۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ بدگمانی کرتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام عورت کی شخصیت کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اسلام عورت کو حقیر سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ طرز تفکر غلط ہے اسلام کے بارے میں یا اسلامی تعلیمات کے بارے میں۔ اسلام عورت کی حفاظت کی خاطر، عورت کی شخصیت کے احترام کی خاطر، اسلام نے عورت کی قداست کو محفوظ رکھنے کی خاطر ایسے احکامات جاری کیے ہیں کہ انسان نامحرم ان خواتین سے رابطہ قائم نہ کرے۔ فقط رابطہ جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ محارم ہے کہ انسان اپنی محرم خواتین سے رابطہ قائم کرے، اور اگر نامحرم خاتون سے رابطہ قائم کرنا ہے تو وہ رابطہ قائم کرے جو پازیٹیو رابطہ ہے اور جس رابطے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، اور مقدار بھی صرف ضرورت کی حد تک ہو۔ مثلا انسان جا رہا ہے، ریلوے کی ٹکٹ لینی ہے، آگے خاتون جو ٹکٹ فروخت کر رہی ہے وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، تو اب انسان نے اس سے رابطہ قائم کرنا ہے، اس کو پیسے دینے ہیں، اس سے ٹکٹ لینی ہے، اپنا شناختی کارڈ اس کو پکڑانا ہے، تو یہ قسم کا رابطہ ہے، اور یہ رابطہ کاری ہے، یعنی شغلی ہے رابطہ، اس کا شغل ہے، اس کا پیشہ ہے۔ تو انسان 5 منٹ 10 منٹ جو اس سے رابطہ قائم کرے گا وہ اسی حد تک ہے۔ انسان وہاں گندی نظروں سے اس خاتون کو اگر دیکھنا شروع کر دے، گندے اشارے کرنا شروع کر دے، انسان اگر اس کے ساتھ زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کثرت المواقعہ کا مصداق ہے، یعنی زیادہ رابطہ قائم کرنے کا مصداق ہے، یہ غلط رابطے کا قائم کرنے کا مصداق ہے۔ لہٰذا اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے اور روکتا ہے۔ اور پس یہ نامحرم خواتین سے رابطے میں قلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے جو ہے وہ زنا کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے، معاشرے سے فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک مؤمن اہل اللہ جو ہے وہ خواتین سے کم رابطہ قائم کرے۔ کون سی خواتین سے؟ جو اس کی نامحرم ہے۔ اگر محرم خواتین میں بیوی کا تذکرہ آئے تو معاطات یعنی جنسی تعلق قائم کرنے میں افراد سے کام نہیں لیتا ہے، اعتدال میں رہتا ہے۔ یا زیادہ نکاح کرنا، زیادہ شادیاں کرنا، اسلام اس بات کی جو ہے وہ ترغیب نہیں دلاتا ہے کہ انسان ایسا کرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آگے 7ویں خصوصیت جسے سید الاوصیاء بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، یعنی اللہ کے بندوں کو پہچاننا ہے تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات میں، معروف میں، نیکی کرنے میں وہ بذل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کی زندگی سے مشکل کو ختم کرنے میں مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں اپنا کردار ادا کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں، آپ ہماری جو ہے وہ کسی کو سفارش کر دیں، تو میں آگے سے یہی کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، چونکہ میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ہمیں بطور معمول ایسے لوگ ہم سے رابطے میں ہی نہیں ہوتے ہیں کہ جو کار خیر انجام دیں، جو نیکی کے کام میں یا مالی اعتبار سے کسی کو سپورٹ کر سکیں، اور ہم پر ان کو اعتماد ہو کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ کام کر دیں۔ بہت کم 1-2 کوئی ایسا ہو، اور وہ بھی ممکن ہے کسی خاص مورد سے متعلق ہو کہ آپ نے اس مد میں یہ کام کرنا ہے، عمومیت نہ رکھتا ہو۔ تو عزیزان محترم، یہاں انسان جو اس سے ممکن ہو سکتا ہے اس حد تک وہ دوسرے کی مدد کرے۔ پھر اس کے علاوہ 8ویں خصوصیت جسے امیر المومنین اللہ کے بندوں سے متعلق بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَحُسْنُ الْجِوَارِ، اللہ کے بندوں کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ معاشرت کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا اس کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے بندے متواضع ہوتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں وہ خاکی ہوتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں وہ نہایت کریم ہوتے ہیں، نہایت شرافت مند اور باشرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہایت ہی غیرت مند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خاندانی
جو اعتبار سے اصیل اور نجیب ہوتے ہیں، بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو مجھے ہر روز آنا چاہیے، ہر روز اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اس سے ہر روز جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وحسن الجوار کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ میل جول کرنے میں لوگ پسندی محسوس کرتے ہیں۔ اور نویں خصوصیت جس سے سید الاوصیاء بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وحسن الخلق، اللہ کے بندوں کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ کسی کے حق میں ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے ہیں۔ مثلا میں نے آج کسی سے 10,000 روپیہ قرض مانگا ہے، اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں تمہیں قرض نہیں دے سکتا ہوں، اور کل اس کو ضرورت پیش آئی ہے اور وہ مجھ سے 10,000 قرض مانگنے کے لیے آیا ہے، تو میں ایسا نہیں کہوں گا کہ کل تم آئے تھے میں نے مانگا تھا تو تم نے نہیں دیا تھا، آج تم مانگ رہے ہو تو میں بھی بدلے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ نہیں، ایسا انتقام لیتے نہیں ہیں اللہ کے بندے جو اہل اللہ ہوتے ہیں۔ 10ویں خصوصیت جسے سید الاوصیاء بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَاتِّبَاعُ الْعِلْمِ، اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں علم کی پیروی کرتے ہیں، جاہلانہ طرز عمل ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کام سے متعلق جو ماہر افراد ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں، چونکہ میں تو ظاہر ہے میں نے بلڈنگ بنانی ہے، مجھے بلڈنگ بنانے کا تجربہ نہیں ہے، اب میں خود ہی کھڑا ہو جاؤں بلڈنگ بنانے کے لیے تو ظاہری بات ہے غلط طریقے سے بناؤں گا۔ تو اہل اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ ایک انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، وہ 10 دوسرے افراد سے مشورہ کرتے ہیں جنہوں نے پہلے بلڈنگ بنا لی ہوتی ہے، اور قانونی اعتبار سے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جو حکومت نے قوانین بنائے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو پس اہل اللہ علم پر عمل کرتے ہیں اور علم کی بنیاد پر وہ آگے قدم بڑھاتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں۔ آخری خصوصیت جسے امیر المؤمنین یہاں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، یعنی اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے تقرب کی فرصت کو جو بھی آتی ہے فرصت ان کے پاس، اسے وہ زلفہ، اسے وہ غنیمت شمار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے تقرب کا مجھے ایک راستہ ملا ہے، یہ اللہ کی غنیمت ہے، اس نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے، اس راستے سے میں اللہ کا تقرب حاصل کر لوں۔ اسے وہ ترک نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں سے عزیزان محترم آگے حدیث میں جو ہے وہ مرحوم شیخ حریام علی نے کچھ عبارت کو تقطیع کیا ہے، کچھ عبارت یہاں ذکر نہیں کیا ہے، جو جسے مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا ہے، جسے مرحوم قلینی نے کافی میں ذکر کیا ہے۔ مرحوم مجلسی یہاں روایت کو مختصر کر رہے ہیں چونکہ روایت کافی شارٹ ہو گئی ہے، اس مطلب کو جو صرف اور صرف ابواب جہاد بالنفس سے تعلق رکھتا ہے اس کو یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں الا ان قال، یعنی امیر المومنین کی روایت ابھی جاری ہے، اور پھر جو جہاد نفس سے متعلق مسئلہ ہے اسے حدیث کے تسلسل میں آخر میں ان آخری جملوں کو یہاں نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں کہ ان المؤمن نفسه منه فی شغل، کہ مومن کا نفس اس سے مصروف رہتا ہے ہر وقت، یعنی مومن کو جو علم ہے اس علم پر عمل کرتا ہے، مومن کو جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، اس ایمان اور عقیدے کے مطابق وہ خود کو مصروف رکھتا ہے۔ والناس منہ فی راحۃ، اور لوگ اس سے آسائش میں ہیں، اس نے اسلام کو جو پڑھا ہے اس کو لوگوں کے اندر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لوگوں کو نہیں کہتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جیسے بطور معمول آج کل ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں جبکہ خود اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ افترش وجهه وسجد للہ بمکارم بدنہ، یعنی امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کے بندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو فرش بنا دیتا ہے، اور یہ کنایہ ہے اللہ کی عبادت میں زیادہ سجدہ کرنے کے اوپر کہ وہ فرش بنا دیتا ہے، جیسے فرش زمین پر بچھا ہوتا ہے یہ اپنے چہرے کو فرش بنا دیتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وَسَجَدَ لِلَّهِ بِمَكَارِمِ بَدَنِهِ، اور اپنے بدن کے جو محترم اعضاء ہیں، جیسے پیشانی ہے، جیسے 2 ہاتھ ہیں، جیسے 2 پیر ہیں، جیسے گھٹنے ہیں، ان کو زمین پر رکھ کر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وَيُنَاجِي الَّذِي خَلَقَهُ فِي فِقَاقِ رَقَبَتِهِ،
اور وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے حضور راز و نیاز کرتا ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں جس اللہ نے اسے خلق کیا ہے اور اس سے تقاضا کر رہا ہے کہ وہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ اور آخر میں امیر المومنین اس گفتگو کو یوں ختم کر رہے ہیں، الا فہاکذا فکونو، فرماتے ہیں آگاہ رہو کہ اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیات ہے، پس تم ان خصوصیات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی ان خصوصیات کا مطالعہ آج ہم نے کیا ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان خصوصیات میں سے کن خصوصیات پر ہم عمل پیرا ہیں، اور جن خصوصیات پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن پر عمل کرتے ہیں ان پر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس نورانی کلام پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔